ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ جب دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ سکینہ تھی۔ سکینہ میرے بچے یہاں کیسے؟ تو کیوں رو رہی؟ کون ہے یہ؟ سکینہ نے کہا پھوپھی پہچانو یہ میرے ابا ہے، حسین ہے، میرے بابا ہے۔ بیٹی اندھیرے میں تجھے کیسے پتا چلا یہ تیرے بابا ہیں؟ کہا پھوپھی جب میں روتی ہوئی لاشوں کے قریب آئی، ابا تم کہاں ہو، بابا تم کہاں ہو؟ آج مجھے نیند نہیں آ رہی ہے بابا، کل تک تو اپنے سینے پہ سلاتے تھے نا بابا، مجھے آج بھی اپنے سینے پہ سلاؤ۔ پھوپھی جب میں نے یہ کہا تو اسی لاش سے آواز آئی میرے بچے سکینہ میں یہاں ہوں ادھر آ۔ تو جب اس سے آواز آئی تو میں یہاں آ گئی اور میں نے پہچان لیا یہی میرے بابا ہے۔ بچی کو اٹھا کر کے لایا اور ابھی پھر ایک عجیب سا دل سوز منظر سامنے آیا کہ حر کی بیوی نے کہا دیکھو یزیدیو او پلیدو دیکھو وہ پڑے ہوئے ہیں، 3 دن سے زیادہ ہو رہے ہیں، پیاس کی شدت میں تڑپ رہے ہیں، مر جائیں گے پیاس سے، انہیں کہاں لے جاؤ گے؟ کیا جواب دو گے؟ ارے جنہیں شہید کرنا تھا وہ تو کر چکے ہو، اب انہیں کچھ پانی تو پلا دو، یہ بیویاں لڑنے والی تھوڑی ہیں، انہیں تو کچھ پلا دو، ان بچوں کو کچھ پلا دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو ہی لے جا پانی۔ یزیدیوں نے حر کی بیوی کے ہاتھ سے پانی بھیجا، جیسے حر کی بیوی آتی ہوئی نظر آئی پھر خنجر تن گیا۔ بنت علی کا کرجدار آواز میں کون ہو؟ رکو۔ اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا بی بی میں حر کی بیوی ہوں، محب اہل بیت، پانی لے کے آئی۔ پانی کا نام سنا اصغر کی پیاس یاد آ گئی، اکبر کی پیاس یاد آ گئی، قاسم کی پیاس یاد آ گئی، عباس کے کٹے بازو یاد آ گئے، مولا حسین کی پیاس یاد آ گئی۔ لے جا تیرا پانی ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں تو پانی کے نام سے بھی نفرت ہو چلی ہے۔ نہیں بی بی آپ کو آپ کی امی فاطمہ کا واسطہ، اگر پانی قبول نہیں کریں گی تو شاید وہ میرا مذاق اڑائیں گے۔ اچھا لے آ پانی آیا، بیویوں نے پانی دیکھ کر کے رونا شروع کیا، کوہرام مچ گیا۔ پانی کے کچھ چھٹے سکینہ پہ دیے گئے، سکینہ بے ہوش تھی، ہوش میں آئی۔ ہوش میں جب آئی ہے سکینہ تو پانی کو کٹورے میں ڈال کر کہا سکینہ یہ حر کی بیوی پانی لائی ہے، میری بچی لو پانی پی لو۔ معصومیت سے سکینہ نے پوچھا پھوپھی حر کی بیوی ٹھنڈا پانی لائی تو تم نے پانی پی لیا؟ سیدہ زینب نے کہا نہیں بیٹے، نانا کی حدیث ہے نا کہ جب کھانے پینے کی چیز آئے تو پہلے چھوٹوں کو پلایا کرو کھلایا کرو پھر تم کھایا پیا کرو۔ بیٹی اس پورے قافلے میں سب سے چھوٹی تم ہو بیٹی، لو پہلے تم پیو پھر ہم اپنا دیکھ لیں گے۔ جیسے ہی سکینہ نے حدیث سنی کٹورا ہاتھ میں لے کر کھڑی ہو گئی اور ننھے قدم سے دوڑتی ہوئی لاشوں کی طرف چلی۔ زینب نے پکارا سکینہ، او میرے بیٹی سکینہ، سکینہ کہاں جاتی ہو بیٹی، ادھر آؤ۔ پلٹ کر کے کہا پھوپھی اتنی جلدی بھول گئی نانا کی سنت، ابھی تو تم نے کہا کہ جب کھانے پینے کی چیز ملے تو نانا کا حکم ہے کہ پہلے چھوٹوں کو پلاؤ پھر تم کھانا پینا۔ آپ کہتی ہیں کہ پورے قافلے میں سب سے چھوٹی میں ہوں۔ نہیں پھوپھی میں پورے قافلے میں چھوٹی نہیں ہوں، مجھ سے چھوٹا تو میرا بھیا علی اصغر ہے، میں پہلے اسے پانی پلاؤں گی پھر میں پانی پیوں گی۔ بچی کو پکڑ کر سینے سے لگایا میری بیٹی تیرا بھیا اصغر تو پانی پی چکا ہے۔ پھر رات کاٹے نہیں کٹتی تھی، صبح ہوئی تو کچھ توقع تھی اب مصیبت کم ہوگی۔ 11 محرم کی صبح آئی ہے، ظالم بیویوں کے طرف آئے، جن نازک ہاتھوں کو حوران بہشت بوسہ دیتی ہے۔ زینب کے ہاتھوں میں رسی باندھ دی گئی، بیمار زین العابدین کے گلے میں توق ڈال دیا گیا، شہربانوں سب بیبیوں کو باندھا گیا، بچوں کو باندھا گیا اور اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر انہیں بٹھایا گیا۔ ایک ایک اونٹ پر 3 لوگوں کو باندھا گیا، سکینہ کو باندھ دیا گیا۔ یہ ظلم کی داستان ہے یزیدیوں کی۔ اور اس کے بعد جب یہ قافلہ کربلا سے چلا تو لاشیں پڑی ہوئی تھی، کچلی ہوئی لاشوں کو دیکھ کر سیدہ زینب نے کہا نانا جان آپ پہ درود و سلام،
हातिम ताई की बेटी को बगैर चादर के आपने देखा तो अपनी चादर उसके सर पे डाल दी, और इन जालिमों ने आपकी बेटियों की चादर छीन ली। आपका हुसैन बगैर कफन के पड़ा है, आपके हुसैन को कफन तक मयस्सर नहीं, हुसैन की औलाद को कफन तक मयस्सर नहीं। अल्लाह अकबर। फिर कहा, ओ यजीदियो, तुम्हारी मेहमानी याद रहेगी, कोफा वालों तुम्हारी मेहमानी याद रहेगी। तुमने मेरे भाई को बुलाकर उसके साथ क्या सलूक किया। अपने बेगाने सब रो पड़े, काफिला चल पड़ा। शाम होते होते ये काफिला जो है वो कोफा की तरफ पहुंचा। तो चूंकि शाम हो गई थी, दारुल इमारत बंद हो चुका था, बाहरी पहाड़ के करीब काफिला रोक दिया गया। काफिला रोका गया। अजीब हालात थे। वैसे ही बंदे हैं, नमाज के लिए तक हाथ नहीं खोले, नमाज के लिए तक हाथ नहीं खोले, ऐसे ही बांध करके रखा। रात की आखिरी पहर ज़ैनब आहव फगा में थी, आए कर रही थी, और कहा कि इन्होंने इस तरह लूटा। सुबह हुई, रात का मंजर तो ये है, खौली बिन यजीद के हाथ में इमाम हुसैन का सर दिया गया, सर बांट लिया, अपने अपने घर ले गए। उसने अपनी बीवी को कहा, तेरे लिए तोहफा लाया। उसने कहा, क्या तोहफा है? कहा कि इतना लाया हूं कि तू माला माल हो जाएगी। कहा, लाया क्या ये बता। कहा, हुसैन का सर। कहा, लानत है तुझ पे, आज के बाद मैं तुझसे कोई बात नहीं करूंगी, आज के बाद मैं तुझ पे हराम हूं, मैं तुझसे कोई बात नहीं करूंगी। नवासे रसूल का सर काट के लाया है। रात ना होती तो घर से निकल जाती, और उसके बाद कहा उससे बात नहीं करना। और जब वो सोते पड़ा रह गया तो वो बीबी का बयान है, वो अहले बैत की मुहिब थी कि रात भर मैंने सब्ज परिंदे हुसैन के सर के इर्द गिर्द मंडलाते देखे और नूर ही नूर देखा। बल्कि अल्लामा अबू इसहाक अस्फराइनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह नूरुल ऐन फी मशहद हुसैन में लिखते हैं कि वो बीबी कहती है कि मैंने देखा कि कुछ लोग आए हैं, कुछ औरतें कुछ मर्द हैं, इतने नूरानी चेहरे हैं, और वो बारी बारी से हुसैन की पेशानी को चूमते हैं, बोसा देते हैं। जब मैं करीब गई, मेरे तो भाग जगे, सरे हुसैन क्या आया मेरे घर में ये नूरानी चेहरे वाले। मैंने पूछा, कौन हो तुम? तो जो बहुत नूरानी चेहरे वाले सफीद रेश थे, उन्होंने कहा, मेरा नाम इब्राहिम है, मैं अल्लाह का खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम हूँ, हुसैन की पेशानी चूमने आया हूँ। और उसके बाद दूसरे ने कहा, मैं आदम हूँ। और जब मैंने बीबियों से कहा, तुम कौन हो? एक ने कहा, मैं हव्वा हूँ, एक ने कहा, मैं मरियम हूँ, एक ने कहा कि मैं फातिमा बिनते मोहम्मद हूँ। अल्लाह अकबर। मैंने ये मंजर देखा तो थर्रा गई। फिर मैंने जुल्फे साफ की, चेहरा साफ किया, और ये मंजर में रात भर इसमें डूबी रही। सुबह हुई तो खौली पलीद जो है वो सर लेकर के गया। पूरे कूफा में सर को घुमाया गया। कूफे वाले छत पर चढ़कर सीना पीट रहे थे, हम न थे, हम न थे। वो सीना पीटते थे, पलीद रोते थे, चिल्लाते थे, चीखते थे, और कुछ लोग मजाक भी उड़ाते थे, कुछ लोग हंसते भी थे। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, कूफा वालों, मेहमान बना के बुलाया, प्यासा रखा, धोखा दिया, खुतूत लिखे, बेवफाई की, यजीद की हिमायती हो गए। अब तुम क़यामत तक के रोते पीटते रहोगे। खून हुसैन का धब्बा तुम्हारे दामनों पर यूं लगा है, ये कभी खत्म नहीं हो सकेगा। उसके बाद कूफा के दारुल इमारत उबैदुल्लाह इब्ने जियाद बदनेहाद बानी फसाद उस शैतान के पास रखा गया। हुसैन इब्ने अली का सर तश्त में रखा गया। तो वो देख करके हंस के कहता था, हुसैन तो कितना खूबसूरत है। दुश्मन कहता है, कितना खूबसूरत है, तेरे दांत कितने हसीन है। और जब छड़ी लगाई दांतों को, सहाबी रसूल ज़ैद इब्ने अरकम मौजूद थे। कहा, ओ इब्ने मरजाना, ओ पलीद, छड़ी हटा। मैंने इन्हीं होठों को हुजूर को बोसा लेते हुए देखा है, इन्हीं होठों को चूमते हुए देखा है। तू छड़ी लगाता है, बेअदबी करता है। उसने कहा, अगर ये बुढ़े तू सट न गया होता, सटिया न गया होता, मैं तुझे कत्ल करा देता। तो कहा, मेरे बूढ़े होने का इतना एहसास है? कहा, तू नबी का सहाबी है। कहा, सहाबी की निस्बत का इतना एहसास है? तूने नवासे रसूल को कत्ल किया। उठ के खड़े हो गए। कहा, लोगों, तुमने हुसैन इब्ने अली पे जुल्म करके बहुत बड़ी गलती की। अब तुम्हारा हर शरीफ
ذلیل کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا، اور ہر ذلیل اور پلید کو عہدے دیے جائیں گے۔ یہ کہہ کر ڈانٹتے ہوئے آپ باہر نکلے۔ اس کے بعد ابن زیاد جناب زینب کی طرف مخاطب ہوا، کہا دیکھا تیرے بھائی کا انجام کیا ہوا؟ اس وقت سیدہ زینب امام زین العابدین نے بہت خبر لی اس پلید کی اور اس کو لاجواب کر دیا۔ اس کے بعد المختصر اختتام کی طرف آتے ہوئے اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اس نے وہ سارے کٹے ہوئے سر جو ہے وہ معاذ اللہ یزید شیطان کی طرف بھیج دیا۔ یزید نے پہل تو ان سروں کو دیکھا، حالانکہ وہاں بہت دھوم دھام تھی، بڑے تماشے تھے، بڑی خوشیوں کا ماحول تھا، بڑا عجیب ماحول تھا وہاں کا۔ میں اس کو کسی اور دن کے لیے چھوڑتا ہوں، لیکن بس اتنا کہ جس وقت سیدہ زینب نے دمشق کے اس دارالعمارت میں خطبہ دیا ہے، وہ خطبہ بڑا تاریخی ہے، وہ خطبے پر ایک دن گفتگو ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ آپ زندگی کے لیے دعا کریں، اللہ آپ کو بھی عمر دے، مجھے بھی دے، اور انشاءاللہ سیدہ زینب کا خطبہ جو دربار یزید میں آپ نے دیا ہے، اس کا اثر یہ ہوا کہ یزید کے لوگ مخالف ہو گئے، اہل شام یزید کے مخالف ہو گئے۔ یزید گھبرایا اور گھبرانے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ جلدی سے ان سروں کو اور ان قیدیوں کو، اسیروں کو واپس کر دینا چاہیے۔ تو اس نے یہ کیا کہ ان سروں کو کہا کافر لگاؤ، خوشبو لگاؤ اور ان کو دے دو۔ حالانکہ وہ بڑا خوش تھا، اس نے بڑی گالیاں بھی دی، ساری چیزیں تھی، لیکن جب ڈرا کہ اب چونکہ آل نبی کی عوام محب تو ہوتی ہے کہ بھئی یہ بہت عجیب معاملہ ہو جائے گا، تو وہ ڈر کے مارے اس نے سوچا کہ اب جلدی سے ان کو روانہ کر دیا جائے، ورنہ ان مظلوموں کو دیکھ کر کے لوگ بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر دیں گے۔ تو صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر کی قیادت میں وہ قافلہ روانہ کیا گیا سروں کو لے کر۔ بعض روایتیں یوں ملتی ہے کہ وہ سر دمشق میں ہی دفن کر دیے گئے، آج بھی وہاں مزارات ہیں، وہاں میں نے حاضری دی ہے۔ لیکن جو دوسری معتبر روایت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امام زین العابدین کے پاس نعمان بن بشیر صحابی رسول آئے، میں تمہارا غلام اہل بیت کا محب ہوں، جہاں لے چلنے کے لیے کہو گے چلوں گا، جہاں قیام کرنے کے لیے کرو گے کروں گا، جہاں پڑاؤ ڈالنے کے لیے کہو گے کروں گا، بس بتائیں کہ حکم کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اپنی پھوپھی کے مشورے سے ہمیں پہلے کربلا لے کر کے چلو۔ پھر اس طرح وہ 20 صفر المظفر کو جو ہے وہ کربلا پہنچے، یعنی جس دن امام حسین کی شہادت کو 40 دن مکمل ہوئے تھے، کربلا پہنچے، اور وہاں پہنچنے کے بعد ان لوگوں نے کربلا شریف کے اندر ان سروں کو دفن کیا۔ اور چونکہ جو پہلے لاشیں چونکہ وہیں رکھی ہوئی تھی، عبید اللہ ابن زیاد کے جو آدمی تھے، ابن سعد اور شمر وغیرہ کربلا میں، انہوں نے تو اپنے مقتولوں کی جنازہ پڑھی اور دفن کیا، لیکن ان شہداء کو یوں ہی چھوڑ دیا۔ تو پاس کے قریب میں نہر فرات کے پاس ایک چھوٹا سا دیہات ہے جس کو گازریہ کہا جاتا ہے، وہ وہاں آج بھی وہ دیہات موجود ہیں۔ تو وہ لوگ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے نماز جنازہ پڑھی، اور وہ محبان تھے اہل بیت کے، تو نشاندہی کر کے اکثر شہداء کو ایک ساتھ دفن کیا۔ حبیب ابن مظاہر کو، حضرت عباس کو، حضرت علی اکبر کو، حضرت قاسم کو، امام حسین کو الگ الگ جو ہے وہ دفن کیا، باقی سارے شہداء کو ایک ساتھ دفن کیا اور اس پہ نشاندہی کی ان لوگوں نے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر، سروں کو تو جو جہاں جس کا جسم تھا وہیں پر وہ سر دفن کیے گئے۔ اور ایک روایت یہ ہے جو بیان کی جاتی ہے کہ وہ سر مدینہ طیبہ لے کر جائے گئے، واللہ عالم ورسولہ عالم۔ لیکن جب کربلا سے یہ قافلہ سوئے حرم روانہ ہوا تو بیبیاں اب مدینہ طیبہ جا رہی ہے، لٹا ہوا قافلہ، سیدوں کا تاراج قافلہ، لٹا پٹا قافلہ۔ جب مدینے سے نکلے تھے، گود میں علی اصغر تھا، بازو میں علی اکبر، دائیں امام قاسم، آگے عباس، پیچھے حسین، ایسے ہرا بھرا یہ قافلہ نکلا تھا۔ لیکن جب واپس لوٹ رہے ہیں، اب چند بیبیوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، بچوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور پھر جیسے یہ قافلہ مدینہ طیبہ کے قریب آیا، دل ہلا دینے والی داستان ہے۔ جیسے یہ قافلہ مدینہ طیبہ کے قریب آیا ہے، جیسے جیسے کھجور کے درخت نظر آتے ہیں، مدینے کی پہاڑیاں نظر آتی ہے، صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا چلا جاتا ہے، بیبیوں کی ہچکی نکلتی چلی جاتی ہے، روتی چلی جاتی ہے۔ حضرت زین العابدین کو غم یاد آتے چلے جاتے ہیں۔ کسی اونٹنی سوار نے پہلے پہنچ کر اہل مدینہ کو اطلاع دی
کہ کربلا سے لٹا پٹا قافلہ مدینہ طیبہ آ رہا ہے. حضرت محمد ابن حنفیہ بیمار تھے پھر بھی گھر سے باہر آ گئے. حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار سیدہ زینب کے شوہر اہل مدینہ سب باہر نکل آئے استقبال کے لیے. سغرا جناب سغرا کا حال عجیب تھا, پچاڑے کھا کھا کر کے گرتی تھی. ہائے لٹا قافلہ. جب یہ قافلہ مدینہ طیبہ میں داخل ہوا روتے روتے لوگوں کی چیخ نکل گئی. مورخین لکھتے ہیں اس دن سب سے زیادہ رویا گیا تھا جس دن حضور کا وصال ہوا تھا, اور اس دن مدینہ طیبہ میں سب سے زیادہ رویا گیا جس دن وہ کربلا سے لٹا ہوا قافلہ مدینہ طیبہ میں آیا. حال یہ تھا کہ جناتوں کے رونے کی آواز آتی تھی, حال یہ تھا پہاڑوں سے رونے کی آواز آتی تھی. اور شہادت حسین کا تو حال یہ تھا, شہادت کے بعد 40 دن تک جہاں سے پتھر اٹھایا جاتا وہاں سے تازہ خون نکلتا. یہ باتیں تو آپ پچھلی نشستوں میں سن چکے ہیں, پچھلے سالوں میں یہ حال تھا. لیکن جب مدینہ الرسول میں یہ قافلہ پہنچا تو سیدہ زینب کبریٰ نے کہا ہم سب سے پہلے رسول اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے. امام زین العابدین نے کہا ہم حجرہ رسول میں جا کر سب سے پہلے امانت حسین پہنچائیں گے. اور اس کے بعد جب وہ حجرہ رسول میں داخل ہوئے ہیں صرف گھر کے لوگ تھے. سیدہ زینب نے نانا کا مزار کا پینتی پکڑا اور کہا کہ نانا آپ کے حسین کا آخری سلام لے لو. پھر سیدہ زینب نے امام زین العابدین نے جو داستان سنائی, ہمت نہیں ہے لیکن بس اتنا کہا جاتا ہے کہ زین العابدین کہتے تھے نانا آپ کے معصوم اصغر کو بھی قتل کیا گیا, علی اکبر کو خاک و خون میں تڑپایا گیا, آپ کے حسین کے لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے, حسین کا سر نیزے پہ اٹھایا گیا, آپ کی بیٹیوں کی چادریں چھینی گئی, آپ کی سکینہ کے چہرے پہ تماچے مارے گئے. جس وقت یہ باتیں کہی جا رہی تھی خدا جانے قبر رسول پر کیا لرزہ طاری ہوا ہوگا اور رسول اللہ نے کیسے ان کے آنسوؤں کو خشک کیا ہوگا. یہ تو میرے آقا جانتے ہیں, گھر کی بات گھر والے جانتے ہیں, اور اس کو بہت زیادہ اب اس پہ گفتگو کرنے کا وقت بھی نہیں. بس آپ اللہ سے دعا کریں, اور آپ کے لیے بھی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے, ایمان کی سلامتی کے ساتھ, عقیدے کی سلامتی کے ساتھ اللہ زندگی دے, یہ محفلیں قیامت تک ہوتی رہے اور مولا حسین کے ڈنک کے بجتے رہے. اللہ مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے. آئیے پہلے پنجتن کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں. جن کا نام لے کر آدم نے دعا کی تھی ان کے نام لے کر کے دعا کرتے ہیں. یقین کے ساتھ مانگو, آج کوئی محروم نہیں جائے گا. فاطمہ کی خیرات ملے گی, بی بی زہرا کی خیرات ملے گی, اور انشاءاللہ مقدر سنوریں گے, مقدر بدلیں گے, مصیبتیں راحتوں میں تبدیل ہو جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق بخشے. الفاتحہ الی حضرت النبی الکریم علیہ افضل